أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله ومولانا العظيم. قابل قدر سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نشست ہماری قرآن کریم کے درس جو کہ ہم سلسلہ وار جاری کرنا چاہتے ہیں پروفیسر جمیل احمد قادری صاحب کے زیر سایہ آج سے انشاءاللہ العزیز شروع ہوگی، اور یہ سلسلہ وار درس قرآن ہفتہ وار انشاءاللہ العزیز یوں ہی جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کوشش ہوگی کہ اس درس قرآن کے سلسلے میں قرآنی مباحث کو اچھے انداز سے آپ تک پہنچایا جا سکے. اسی میں علوم القرآن بھی آ جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آ جائے گی. احکام القرآن یعنی وہ آیات جن میں اللہ پاک نے احکام نازل فرمائے ان کا بھی ذکر آ جائے گا. جہاں عقائد کی بات آئے گی عقائد کی بات آ جائے گی. یوں پورا ماشاءاللہ قرآن کا احاطہ انشاءاللہ العزیز ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ یہ اللہ پاک کا کلام اپنے معانی میں ایک سمندر کی حیثیت رکھتا ہے، تو جس طرح آج تک کوئی سمندر کی تمام گہرائی کا احاطہ نہیں کر سکا، اس کے تمام کناروں کو نہیں پا سکا، اسی طرح قرآن کی بھی گہرائی بہت ہے، اس کے کنارے بھی بہت دور دور ہیں. تو ہماری مکمل رسائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن کما جو ہماری استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہم چاہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ میرے کریم پروردگار آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیں، تو اس کے کرم سے ہمیں مطلوب ہدایت ہے وہ ہمیں مل جائے. تو انشاءاللہ العزیز آج اس سلسلے کا پہلا دن ہے. قرآن کریم کے درس قرآن کو شروع کرنے سے قبل پہلے اس کا ہمیں کچھ تعارف ضرور حاصل کر لینا چاہیے کہ قرآن ہے کیا. قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے. یہ کہ یہ کتاب ہے، یہ اللہ پاک نے اپنی قرآن کریم کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں ہی فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کہ یہ کتاب ہے. اس کا ذکر صرف اس جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ پر اللہ پاک نے اس کو الکتاب کہا ہے کہ یہ الکتاب ہے. کتاب اور الکتاب میں ایک بہت بڑا فرق ہے. کتاب کسی کی بھی ہو سکتی ہے، مگر الکتاب میں وہ جامعیت ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے. کتاب آپ کو محدود علم دیتی ہے، مگر الکتاب جو علم دیتی ہے وہ بہت بڑا علم ہے. وہ ایسا علم ہے جو آپ کو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دیتا ہے. وہ علم اپنے اندر وہ وسعتیں رکھتا ہے کہ جس کے بعد آپ کو پھر کوئی تشنگی نہیں رہتی. وہ علم اپنے اندر وہ چاشنی رکھتا ہے کہ جس کے بعد آپ کو کوئی مٹھاس کی حاجت نہیں رہتی. یوں الکتاب میں اور عام کتاب میں بہت فرق ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. اللہ پاک نے اپنے کلام کو جناب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا.
اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس کتاب کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس میں وہ خشیت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو بوجھ ہے، اس کا جو جلال ہے وہ پہاڑ بھی سہ نہیں سکتا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کا تعارف بتایا ہے، قرآن ہی سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورۃ الحشر کی آیا ہے کہ اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی نہ سہ سکتا۔ اب جب پہاڑ نہیں سہ سکتا تو ایک انسان سہ سکتا؟ یہ سوال ہے۔ ایک انسان بھی نہیں سہ سکتا بھائی، جس بوجھ کو، جس ثقل کو، جس ذمہ داری کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، انسان کیسے اٹھائے گا؟ انسان تو کمزور ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے جناب رسالت مآب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو میڈیم بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن اترا اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت مصطفیٰ کو ملا ہے۔ یوں اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ قرآن کیا ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر کبھی بھی نہیں جان سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ پاک نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ علی قلبک، اے محبوب تیرے قلب پر نازل کیا ہے، بلسان عربی مبین، اور زبان اس کی عربی مبین ہے۔ تو صرف زبان کا معاملہ نہیں ہے، جس کا یہ کلام ہے اس ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے، چونکہ تو ذوالجلال والاکرام کے کلام میں جو جلال ہوگا، جو اکرام ہوگا، وہ بندہ نہیں سہ سکتا۔ اس کے لیے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا۔ تو کوئی بھی قرآن کو صاحب قرآن کے بغیر سمجھے تو نہیں سمجھ سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ علامہ نے اس کو ایک جگہ یوں کھولا، بمصطفیٰ برسام خیش را کے دین ہماؤز۔ علامہ نے تو اتنی بات کہہ دی کہ پورا دین ہی یہی ہے کہ تمہاری رسائی مصطفیٰ کریم کے در تک ہو جائے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤز، کہ حضور تک پہنچنا ہی دین کو پانا ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حبیز، اگر تو وہاں نہ پہنچا نا تو پھر ابو لہب ہی رہے گا، پھر تو ابو لہب ہی رہے گا۔ گویا قرآن صاحب قرآن کے بغیر کبھی بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ یوں الفاظ کے معنی پا لینا کلام کو سمجھنا نہیں ہے۔ صاحب کلام کا مقصود کیا تھا کلام سے، یہ لفظ نہیں بتاتے، یا تو صاحب کلام خود بتاتا ہے، یا وہ جو کلام لے کر آیا ہے یا جس کے پر کلام اترا ہے وہ بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب جو کلام لے کر آئے وہ بھی اب دوبارہ نہیں آئیں گے، اور جن پر کلام اترا وہ بھی پردہ فرما گئے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب معاملہ ہے امت کا، تو امت کو قرآن سمجھ آئے تو کیسے آئے؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ لگاؤ کیا جائے، حضور سے محبت کی۔ گویا قرآن صاحب قرآن کی محبت کے بغیر نہیں آ سکتا۔
یہ ایک حقیقت ہے. حضور کی محبت کے بغیر جب بھی آپ لفظ پڑھیں گے لفظوں کے مفاہیم تک پہنچ جائیں گے، مگر کلام کے مفاہیم تک پہنچنے کے لیے صاحب قرآن کے پاس زانو تلمذ طے کرنا پڑے گا. یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے. یعنی قرآن کے اس درس پاک کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اس درس کے اور دیگر دروس کے جو ہے نا بڑا فرق یہ ہوگا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیا ہوا پاک کلام جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا آخری نسخہ ہے اور نسخہ کامل ہے، ہمارے لیے تب تک یہ نسخہ کامل نہیں بنے گا جب تک ہم حضور کی محبت نہیں کریں. تو ہمارا اور دوسرے دروس کا امتیازی فرق یہ ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس کتاب کو، قرآن کو صاحب قرآن کے ساتھ لے کر چلیں. حضور کی محبت کا ذکر ہوگا اور یہ یاد رکھیے جب یہ ساتھ چلے گا تو پھر ایک خاص آپ کو روحانیت حاصل ہوگی جو آپ کو قرآن سے جوڑے گی انشاءاللہ. قرآن کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک کی کتاب ہے. یہ ایک اس کا نام قرآن ہے، انہو لقرآن کریم. یہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن ہے. یہ قرأ سے نکلا، ایک معنی یہ ہے کہ قرآن قرأ سے نکلا، اور قرأ یقرأ قراءۃ فہو قارئ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. تو قرآن کا مطلب ہوا بروزن فعلان، وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. قرآن اپنے نزول سے لے کر آج تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. کوئی بھی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی. اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ راؤنڈ دی کلاک کوئی بھی ایک ایسا گھنٹہ نہیں ہے، گھنٹوں میں کوئی ایسا منٹ نہیں ہے، منٹوں میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن کریم پڑھا نہ جاتا ہو. راؤنڈ دی کلاک پوری دنیا میں ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس لمحے یہ کتاب نہ پڑھی جا رہی. اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہر لمحے پڑھی جاتی ہو سوائے قرآن کی. محض قرآن ہے، قرآن. اللہ پاک نے ایسی اس کا نام نہیں رکھا. ایک قرآن اگر یہ قراء سے نہ نکلے بلکہ قرآن ہو، قرآن تو وہ قرن سے نکلتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک تھیلی جس کے اندر بہت کچھ جمع ہوتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا حکیم کی ایک پوٹلی ہوتی تھی جس میں ہر طرح کی دوائیں ہوتی ہیں. تو جس مسئلے کو کوئی بتاتا ہے وہ اس میں سے ایک چیز نکالتا ہے، کہتا ہے یہ لے، یہ تیرا علاج ہے. دوسرا کہتا ہے جی میرے سر میں درد ہے، وہ پوچھتا ہے، نبض چیک کرتا ہے اور اپنے اس تھیلے میں سے کچھ نکال کے دیتا ہے کہ یہ تیری خوراک ہے، یہ لے لے، ٹھیک ہو جاتا ہے. یوں حکیم نے اس قرآن کو ایک پوری تھیلی بنا دیا جس کے اندر ہر شے موجود ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا صغیر ولا کبیر الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹی کوئی بڑی شے ایسی نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے اس کتاب مبین میں نہ رکھا ہو.
کوئی خشک کوئی تار شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے اس پاک کلام میں اس کتاب مبین میں نہ رکھا، الا فی کتاب مبین۔ یوں قرآن دونوں معنوں میں، یعنی قرآن اور قرآن دونوں معنوں میں بے مثل و بے مثال ہے۔ تو قرآن سے وابستگی امت کا بہت بڑا اختصاص ہوتا ہے اگر سمجھ جائے۔ جس وقت تک امت میں قرآن نہیں تھا نا، تب تک امت نہیں بنی۔ قرآن نے امت کو امت بنایا۔ قرآن کا ایک مطلب جمع کرنا بھی ہے، یہ تیسرا مطلب ہے جو میں نے بتایا۔ پہلا مطلب کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دوسرا اس کا مطلب وہ تھیلی جس کے اندر سب کچھ موجود ہو، اور تیسری ایک مطلب ہے، اس کا مطلب ہے جمع کرنا۔ تو قرآن نے جمع کیا ہے انسانوں کو، بچھڑے ہوں کو ملایا ہے، بکھرے ہوں کو اکٹھا کیا ہے، مختلف عقائد کے لوگوں کو ایک عقیدے پر جمع کیا۔ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے جب جوڑا، تو وہ خزرج جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم شیر و شکر ہو گئے، جنہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا تھا، وہ صرف اللہ کے لیے غیرت کرنے والے، حمیت کرنے والے بن گئے۔ قرآن نے ان کی شخصیتوں کو، ان کی پرسنالٹیز کو اس طرح چینج کیا ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے حوالے سے فلپ ایٹی لکھتا ہے کہ he changed the course of history، کہ انہوں نے تاریخ کا ہی دھارا موڑ دیا، لڑنے والوں کو باہم شیر و شکر کر دیا، سب کو ایک دوسرے سے محبت بانٹنے والا بنا دیا۔ تو امت کا وہ جو عروج تھا نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، اور پھر صحابہ کے دور میں وہ دور لوگوں نے تاریخ نے دیکھا کہ وہ دن بھی آئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ بندہ زکوٰۃ لے کے نکلے گا اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ نانے جوی کو ترستے تھے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ دن لوگوں نے اسی ایک صدی میں دیکھا کہ زکوٰۃ لے کے نکلنے والا نکلا، اور اس کو اپنے پورے شہر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اب ان مسلمانوں کو تو اللہ پاک نے اتنا دے دیا ہے، تو جو ذمہ لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان میں ان محتاجوں کو تلاش کرو جن کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، جن کو پسماندگی سے اٹھانا ہے، جن کو ایک اچھا معزز شہری بنانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عروج جو تاریخ نے دیکھا، وہ قرآن کی بدولت ہی آیا تھا۔ آج بھی اگر ہم عروج چاہتے ہیں تو آپ دنیا کی جتنی مرضی کتابیں پڑھیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ نہ پڑھیں، علم ہے، العلم ضالۃ المومن، اسی طرح فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، علم حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ علم کہیں سے ملے حاصل کیجئے، حکمت کہیں سے ملے حاصل کیجئے، مگر سب سے بڑی حکمت کی کتاب قرآن ہے۔ اس کو چھوڑ کر کبھی بھی انسان، کم از کم مسلمان تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کی جگہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہ جو زمانے کی زبوں حالی ہے نا، جس کا ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اب وہ لوگ نہیں رہے، اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ صبر شکر نہیں رہا، اب وہ برکتیں
سعادتیں نہیں رہی، تو کیا ہے جس کی وجہ سے وہ برکتیں اٹھ گئی؟ اصل میں وہ برکتیں قرآن کے ساتھ وابستگی سے وابستہ تھی۔ امت نے قرآن پڑھا، بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن کو وظیفہ جاں بنایا، قرآن کے مفاہیم کو اپنے دل میں اتارا، قرآن کے احکامات پہ عمل کیا۔ قرآن ان کی زندگی میں ایسے ہی آیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اماں بتائیے حضور کے خلق کیسے تھے؟ فرمایا تم خلق پوچھنے آ گئے ہو؟ کان خلق القرآن، حضور تو چلتے پھرتے قرآن تھے، ان کے خلق ایسے ہی تھے جیسے قرآن۔ یعنی ایک قرآن وہ ہے جسے تم پڑھتے ہو، اور ایک قرآن وہ ہے جس کو اللہ نے مجسم بنا کر بھیج دیا۔ ایک قرآن وہ ہے جس کی سطریں کالی ہیں، پڑھ کر پڑھنے والا قاری بنتا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جس کی زلفیں کالی ہیں، دیکھنے والا ان کو دیکھ کر صحابی بنتا ہے۔ ایک قرآن وہ جو اترا، اور ایک قرآن وہ جس پر قرآن اترا۔ ایک قرآن وہ جسے جبریل لے کر آئے، اور ایک قرآن وہ جسے اللہ خود بنائے۔ کان خلق القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو بنیادی طور پہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ام المومنین نے بھی یہ بتایا کہ قرآن تمہارے اندر سما جانا چاہیے۔ علامہ نے ایک جگہ کہا، فارسی شعر ان کا، فرمایا گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، اگر تو واقعی مسلمان بننا چاہتا ہے، اگر تو واقعی مسلمان والی زندگی چاہتا ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک قرآن تمہاری زندگی کا حصہ نہ ہوگا۔ قرآن تمہاری زندگی کا حصہ نہ ہوگا تو تم کبھی بھی ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی پیغام ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، اور قرآن کا یہ سلسلہ جو ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم جاری رکھیں گے سلسلہ وار۔ اس میں آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا ممنون ہوں، آپ نے وقت نکالا، لیکن اس میں آپ کو اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق بخشی۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور نے فرمایا رزق تو اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں فرماتا، اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے، لیکن دین پر چلنے کی توفیق اور دین کی سمجھ بوجھ اور دینی ذوق اللہ پاک فقط اس کو دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ذوق مل گیا کہ آپ قرآن پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھانے کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے علم بخشا ہے۔ دیکھیے قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک درس قرآن ہے، ایک ترجمہ قرآن سمجھنے کے لیے ایک کلاس ہے، اور ترجمہ سیکھنے کے بھی کئی اسلوب موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ سارا انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم آپ تک جو ہے نا قرآن کا پیغام بھی پہنچائیں، قرآن کے علوم بھی پہنچائیں، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ، اس کے لیے بھی ماشاءاللہ اہتمام کیا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ حافظ قاری فدا المصطفیٰ صاحب وہ تجوید کی کلاس بھی لے رہے ہیں، تاکہ دیکھیے قرآن کا ایک ہے حصہ لفظ کا، جس میں اللہ کے لفظ اترے رسول اللہ پر، وہ لفظی علوم ہیں، اس کے ساتھ وابستہ جو علوم ہوں گے وہ لفظی علوم ہیں، کہ لفظ ادا کیسے ہوں گے۔ تو اس کے لیے حضور نے فرمایا نا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کی درست ادائیگی اور کہاں کہاں رکنا ہے اس کی معرفت۔ یہ جس کو سمجھ آ جائے تو آپ دنیا میں بھی دیکھیں، آپ کوئی بھی لینگویج لے لیں، اگر آپ کو اس کی ادائیگی نہ آئے تو آپ کو ہر بندہ کہے گا یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، آپ انگریزی پنجابی میں نہیں بول سکتے،
اس کا ایک اپنا ایکسنٹ ہے. تو اسی طرح عربی کا ایک اپنا لہجہ ہے، وہ تجوید میں کور ہوتا ہے. تو لفظی علوم پر بھی بات ہوگی اور انشاءاللہ معنوی علوم پہ بھی. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا. آپ خود بھی اس کا حصہ بنیں اور اپنے ان دوستوں کو جو خاص طور پر ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو بھی، جوانوں کو بھی دعوت دیں. ہم زیادہ دیر نہیں لیں گے آپ کا، بس کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے یا 35 منٹ میں کور کریں اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے. اس میں چاہے تھوڑی تھوڑی ایک ایک دو آیات ہی لے کے چلیں، لیکن ہمارا یہ سلسلہ ایک مؤثر سلسلہ ہو، یعنی کوئی تاثیر چھوڑے، کوئی اثر چھوڑے. تو انشاءاللہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بالعالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یا رب العالمین، ہم سب تیرے بندے تیرے پاک کلام قرآن کریم سے وابستگی کے لیے اور اس سلسلے کو جاری کرنے کے لیے آج حاضر ہوئے. یا اللہ، یا رب کریم، یا پروردگار، ہمارے اس سلسلے کو ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نہایت ہی محترم پروفیسر جمیل صاحب اور عابد صاحب نے اس کا اہتمام کیا ہے اور یہ سلسلہ ہم سب جاری رکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ، ہر طرح کی رکاوٹ دور فرما دے، ہر طرح کی مشکل دور فرما دے، ہر طرح کی سستی دور فرما دے، ہر طرح کی کوتاہی دور فرما دے. ہم سب اصل میں بنیادی طور پر سست ہو جاتے ہیں. شیطان ہمیں اور کاموں میں الجھا دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے آخرت کے نافع نہیں ہے. یہ علم نافع ہے اور یہ علم ہمیں تیری بارگاہ میں کامیاب اور سرخرو کرنے کے لیے اترا. الہی اس علم سے وابستہ فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. رب کریم، ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا. ہمیں اپنے پیچھے اپنے بچوں کو توشے آخرت صدقہ جاریہ کی صورت میں چھوڑنے کی توفیق عطا. الہی، ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرما. ہمارے یہ بزرگ، ہمارے جوان، ہمارے بچے بچیاں سب کی خیر فرما. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا رب کریم، یہ سلسلہ جس کو پروفیسر جمیل احمد صاحب نے جاری کیا ہے یوں ہی جاری رہے، ساری رہے اور یوں ہی ہمارے لیے اخروی امتحان میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے. دین و دنیا میں ہمیں سعادت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد.